سر میں اس سے بھی زیادہ مکار اور جہاندیدہ مردوں کو ہینڈل کر چکی ہوں. ایسے لڑکی تو بس ایک دو ملاقاتوں کی مار ہے، مگر سر میں نے اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے اعتماد پر پورا اتر سکوں. مصطفیٰ نے چند پل اسے دیکھا. وہ بے پناہ خوبصورت تھی. اس کی یہ نگاہوں کے سامنے بار بار شہوار کا سراپا آ کر ہلچل مچا رہا تھا. سر آپ فکر نہیں کرے، یہ میری ڈیوٹی ہے. ہر سال مجھے اسپیشلی ٹریننگ اس لیے دی جاتی ہے کہ اگر صورتحال ایسی گمبھیر ہو تو کیسے معاملے کو ہینڈل کروں گی. سر وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس نے بڑے ریلیکس انداز میں کہا تو مصطفیٰ کے اعصاب بھی قدرے پرسکون ہوئے. آپ کو کیا کرنا ہوگا اور کیسے یہ سب تفصیلات آپ کو عین وقت پر دے دی جائیں گی. آپ نے تمام بریفنگ براہ راست مجھے اور امجد کو دینی ہے. کوئی بھی قدم ہماری نالج میں رکھ کر اٹھانا ہوگا. چھوٹی سے چھوٹی بات کی تفصیل ہم تک پہنچانی ہوگی. میں ذاتی طور پر عورت کو استعمال کرنا بہت غلط سمجھتا ہوں. یہ اگر بہت سی جانوں کی ناموس کی بات نہ ہوتی تو میں قطعی آپ کو زحمت نہ دیتا. اس نے اس پر صاف واضح کر دیا تھا. ڈونٹ وری سر، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا. مصطفیٰ نے سائڈ پر رکھا لیپ ٹاپ اپنے سامنے کھول لیا. کئی کیسز پر پروسیس کرنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کا رخ انسپکٹر شہناز کی طرف موڑ دیا تھا. یہ چہرہ آپ غور سے دیکھ لیں. انسپکٹر شہناز نے اسکرین پر جھلماتے چہرے کو بغور دیکھا اور مصطفیٰ شاہ زیب علی کو جو از حد سنجیدہ تاثرات لیے ہوئے تھا. یس سر، یہ ایک یہ چہرہ بھی از پر کر لیں. اس نے کی دباتے اور ایک اور چہرہ سامنے کیا. سر یس سر، وہ بولی. مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے اعتماد پر پورا اتریں گی. میں یہ فائل اسٹڈی کر لوں، اگلا لائحہ عمل آپ کو بتا دوں گا. آپ جا سکتی ہیں. وہ سلام کرتے الٹی قدموں باہر نکل گئی تھی. مصطفیٰ شاہ زیب علی نے لیپ ٹاپ بند کر کے چند منٹ بغور سوچا اور پھر اپنے سامنے رکھی فائل دوبارہ کھول دی. وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا ٹھٹک کر رہ گیا. وہ کارپیٹ پر اپنی کتابوں بکھیریں بظاہر ان میں مصروف دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کا دھیان اس جانب تھا نہیں. اس نے نظر ہٹا کر اپنے اطراف میں دیکھا. ٹی وی چل رہا تھا. ایک صوفے پر محرم نساء بیگم اور لائبہ بھابھی آپس میں باتیں کر رہی تھی اور ان کے مقابل بیٹھی عادلہ کی تمام تر توجہ شہوار کی طرف تھی. پتہ نہیں وہ اسے گھور رہی تھی یا اس کی محویت کو پڑھ رہی تھی. وہ اندازہ نہ لگا سکا. وہ اندر جانے کی بجائے باہر لان کی طرف آ گیا. اس پر آج امجد کی تیار کی گئی فائل کو اسٹڈی کر کے عبدالقیوم کی شخصیت کے متعلق عجیب و غریب انکشاف ہوئے تھے. اسے تو عادلہ بھابھی کا اپنے خاندان میں پایا جانا بھی اب کسی ڈرامے کا حصہ لگ رہا تھا. وہ جو اس کیس کے متعلق سوچ رہا تھا مزید الجھتا جا رہا تھا، مگر بہرحال کچھ واضح ہونے کے باوجود کچھ ابھی بھی پس منظر میں تھا. کچھ ایسے غیر حقیقی اور پر اسرار ضرور تھا جس تک ابھی امجد خان کی رسائی نہیں ہو پائی تھی. شاید اس لیے امجد خان کو فیصلہ کن قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا. اگر لالا رخ واقعہ زندہ ہے تو وہ مرنے والی عورت کون ہے؟ وہ جو سوچ رہا تھا اسے کہانی مزید الجھتی محسوس ہو رہی تھی. رخشندہ کا نام کب باہر نکلی تھی. مصطفیٰ کی نگاہ اس پر پڑی تو پکار لیا. سنو رخشندہ، شہوار بی بی کو بھیجو، انہیں کہو میں بلا رہا ہوں. جی صاحب. وہ فوراً چلی گئی تھی. دو تین منٹ بعد اسے شہوار آتی دکھائی دی تو وہ سیدھا ہو کر کرسی پر ٹک گیا. آپ نے بلایا تھا؟ اس نے انداز میں الجھن تھی. مصطفیٰ نے مسکرا کر چلایا. آؤ بیٹھو. اس نے مقابل پر پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے ٹک گئی تھی. وہ پھر اس خاموشی سے مصطفیٰ کو دیکھنے لگی. کیا کر رہی تھی؟ بڑی سی چادر میں وہ اپنے آپ کو چھپائے وہ کافی افسردہ سی لگ رہی تھی. اسٹڈی کر رہی تھی. نہایت سنجیدہ انداز سے جواب ملا تھا. آج کالج میں سارا دن کیسا گزرا؟ اس نے اس کی سنجیدگی محسوس کر کے براہ راست وہ بات پوچھی جس کے لیے بلایا تھا. بس ٹھیک تھا. خاص سی اکتائی ہوئی لگنے لگی. اسے چونکا. خیریت؟ اس نے اس کے رویے کی وجہ جاننا چاہی. جی. ایاز کالج آیا تھا آج؟ بغور اس کا چہرہ دیکھتے اس نے پوچھا. اسے اپنا ضبط جواب دیتا محسوس ہوا اور آنکھیں بے اختیار جھلک اٹھی. وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر شدت سے رو دی اور مصطفیٰ اس رد عمل پر حیرت زدہ اسے دیکھتا رہ گیا. شہوار کیا ہوا ہے؟ اس نے تمہیں پریشان کیا یا کوئی الٹی سیدھی حرکت یا بکواس کی ہے تو مجھے بتاؤ. میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. ایک دم اس کی مردانگی اور اود کر آئی تھی. وہ روتی رہی. مصطفیٰ شاہ زیب علی کو اس کا رونا عجیب اذیت میں دھکیل گیا. وہ بے اختیار اٹھ کر اس کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھ گیا. شہوار پلیز رو مت، کچھ بتاؤ تو صحیح. ملتجی انداز میں کہتے مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا مگر وہ فوراً ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی. آج پہلی بار کسی مرد نے اس کے ہاتھوں کو چھوا تھا، ورنہ تو وہ خود کو سیت کر رکھنے والی لڑکی تھی. اسے اپنا آپ پہلے ہی اندیکھی آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا. مصطفیٰ کے گرم ہاتھوں کی حدت نے اور ہی انداز میں اثر کیا تھا. کیا ہوا؟ اسے یوں بدہ کر اٹھتے دیکھ کر چونکا تھا. آپ نے مجھے صرف یہی پوچھنے کے لیے بلوایا ہے یا کوئی اور بات بھی کہنی ہے؟ وہ مشکل اپنے آپ کو سنبھالتے اپنے آنسو صاف کرتے اس نے کہا تو وہ حیران ہوا. شہوار کا اندازہ بڑا ناراضی لیے ہوئے تھا. اسے حیرانی ہوئی. ظاہر ہے اسی پرابلم کے متعلق جاننے کے لیے بلوایا ہے. اس نے سنجیدگی سے کہا. مجھ سے اس بارے میں بار پوچھ کر مجھے کانٹوں پر مت گھسیٹیں. ذلت سے مر جانے کا مقام ہے یہ میرے لیے.
میرا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ میری ماں آپ لوگوں کو پناہ لینے والی عورت ہے. میں اس کی بے بس اور مجبور بیٹی آپ کے ٹکڑوں پر پڑ رہی ہوں. اس کے اندر تو آگ دھک رہی تھی. ایاز اس لیے تو اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. دن رات کی اذیت افریت کی طرح اس کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی. وہ کسی اچھے گھرانے کی ہوتی تو وہ کیوں کر اسے تنگ کرتا. شٹ اپ، کیا بکواس ہے یہ؟ خود ترسی کا یہ کون سا انداز ہے، اور یہ بکواس کس نے کی ہے؟ اس کے الفاظ پر ایک دم غصے سے گویا ہوا تھا. آپ کو اس سے کیا؟ کس نے یہ بکواس کی؟ یہ بکواس محض بکواس تو نہیں ہے، ایک اٹل حقیقت ہے. یہ خود ترسی کا ایک انداز نہیں، شفاق حقیقت ہے جسے ابھی تک میں بھلائے بیٹھی تھی. میری ماں محض پناہ حاصل کرنے والی ایک عورت ہے اور میں ان کی بیٹی. کسی کے کہنے میں یا آپ اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے. فیکٹ از فیکٹ. مصطفیٰ نے بڑے غصے سے اسے دیکھا. کیا کہا ہے اس نے؟ اس کے لب و لہجے میں آگ سی در آئی تھی. وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے رونے کی وجہ ایک غلیظ انسان کی غلاظت کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے بھلا. وہ روبرو بولی تو وہ مصطفیٰ کئی ثانیے تک گمسم کھڑا رہ گیا اور کچھ سوچتے اس نے خود کو پرسکون کیا. اتنی ٹینشن کیوں؟ کس چیز کی لے رہی ہو تم نے اپنا مسئلہ مجھ سے ڈسکس کر دیا. مطلب اب میرا ہیڈ گیا. تم پرسکون رہو اور پریشان نہ ہو. چند دن تک اس کی بدتمیزیاں چپ چاپ سہ جاؤ، پھر سب نارمل ہو جائے گا. پرومس. وہ اب کچھ نہیں کہے گا اور نہ ہی کرے گا. وہ انگاروں پر لوٹ آئے گی. اتنا آسان ہے نا؟ جب اعتبار کی ہے تو مکمل کرو. یہ بے اعتباری کیوں بھلا؟ کیا کہا نا اب یہ میرا مسئلہ ہے. ادھر آرام سے بیٹھو کر مجھے بتاؤ کہ اس نے آج کیا بکواس کی ہے. اور اس اشارہ کرتے خود بھی بیٹھ گیا تھا. وہ بھی بیٹھ کر دھیرے دھیرے سب بتانے لگی. ساری بات سننے کے بعد اسے اپنا خون کھولتا محسوس ہوا. وہ اس حد تک چلا گیا ہے. وہ کتنی دیر تک بے حس و حرکت بیٹھا رہا اور شہوار سر جھکائے شرم و ندامت سے مر جانے کو تھی. شہوار بی بی آپ کا فون ہے. دونوں بغیر ایک دوسرے سے نظریں ملائے سر جھکائے اس طرح گمسم اپنی اپنی سوچوں میں غرق جب ملازمہ کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا تھا. شہوار نے سر اٹھا کر دیکھا. رخشندہ اس کا موبائل تھامے کھڑی تھی جو مسلسل بج رہا تھا. اس نے موبائل لے کر اسکرین پر نظر ڈالی. حویلی سے کال تھی. یقیناً تبندہ بھی تھی. السلام علیکم. اپنی آواز کو بحال کر کے اس نے کال ریسیو کی. وعلیکم السلام. کدھر تھی؟ میں کتنی دیر سے کال کر رہی ہوں. موبائل روم میں تھا، بس پتہ نہیں چلا. مصطفیٰ نے اسے دیکھا. لب و لہجے سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ دوسری طرف کون ہے. میں ٹھیک ہوں. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہے نا؟ اور بابا صاحب کیسے ہیں؟ مصطفیٰ ریلیکس ہو کر کرسی کے پشت گاہ سے کمر ٹکا کر سیدھا ہو کر اسے دیکھنے لگا. میں بھی ٹھیک ہوں اور بابا صاحب بھی. مجھے تم سے بات کرنی ہے. آج بھابھی بیگم کی 2 دفعہ کال آ چکی ہے. وہ مجھ سے میرا جواب مانگ رہی ہیں. تم جانتی ہو مجھے کوئی انکار نہیں، صرف تمہاری وجہ سے انہیں ٹال رہی ہوں. اب بتاؤ کیا سوچا ہے تم نے؟ میں بھابھی کو وہاں کر کہہ دوں؟ اس نے گھبرا کر نگاہ اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا. وہ مکمل طور پر متوجہ تھا. اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا. اسے اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی. وہ ایک دم جھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی. میں آپ کو پہلے بھی منع کر چکی ہوں، اب بھی انکار ہے. وہ ایک دم وہاں سے ہٹ کر فاصلے پر آ رکی تھی. پاگل پن کی باتیں مت کرو. مصطفیٰ سے بہتر تمہیں عمر بھر کوئی رشتہ نہیں ملنے والا. دوسری طرف انہوں نے خاصا ناراض ہو کر کہا تھا. پاگل پن کی بات نہیں امی. یہ مصطفیٰ آخر فرد تو نہیں ہے امی. یہ خاصا بے جوڑ تعلق ہے. پہلے ہی دنیا اس کے گھر رہ کر ان کے ٹکڑوں پر پلنے کا تانا دیتی ہے اور مزید نبھانے کو کیا سننا پڑ جائے گا. سوری امی، مجھے اپنی کردار کا قطعی قبول نہیں. اس کا انداز 2 ٹوک تھا. دماغ خراب ہو گیا تمہارا. میں انکار نہیں کروں گی. کان کھول کر سن لو. میں ایک عمر گزار چکی ہوں. ہر طرح کے لوگ اور رویوں کو جھیل چکی ہوں. تم ابھی بچی ہو. میں نے تم سے خواہ میں پوچھ لیا تھا. چاہے تو مجھے یہ تھا کہ ڈائریکٹ بھابھی کو ہاں کرتی. جو اب میں کروں گی. تم اپنا بھلا بھی نہیں سمجھ رہی. تو میں احمق نہیں جو تمہیں کنویں میں چھلانگ لگاتے دیکھتی رہوں. میں آج بھابھی کو ہاں کہہ رہی ہوں. اب میں بھابھی بیگم کو جلد از جلد اس رشتے کو کسی نام سے منسوب کرنے پر زور دوں گی. ان کا انداز اٹل اور فیصلہ کن تھا. شہوار نے بشارگی سے موبائل کو دیکھا. لائن کٹ چکی تھی. کیا بات ہے؟ معلوم ہوتا ہے بوا جی سے کوئی بحث چل رہی تھی تمہاری. اسے کتنی دیر تک اپنی جگہ سے ہلتے نہ پا کر وہ خود ہی اٹھ کر اس کی طرف آیا تھا. کوئی بحث نہیں چل رہی تھی. بڑی تلخی سے کہہ کر وہ خاصی ناراض تاثرات لیے تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکلے. مصطفیٰ نے حیرت سے اس کا ریئیکشن نوٹ کیا تھا. بڑی لمبی نشست جمی تمہارے ساتھ، تمہاری مصطفیٰ شاہ زیب علی کے ساتھ. ویسے کیا راز و نیاز ہو رہے تھے؟ عادلہ بھابھی کے کافی تیکھے لب و لہجے سے سجے الفاظ نے اس کے قدم کو جکڑ لیے تھے. وہ راہداری میں ہی رک گئی. انہوں نے بڑے تمسخرانہ تاثرات لیے اسے دیکھا. وہ چند قدموں کے فاصلے پر تھی. آپ سے مطلب؟ وہ پہلے ہی بھری بیٹھی تھی. ایک دم تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے بولی تھی. عادلہ نے حیرت سے اسے دیکھا. یعنی ہماری بلی ہمیں کو میاؤں. اس کا انداز تصحیح قمیض تھا. وہ جھلس کر رہ گئی. میں آپ کے سامنے کسی بات کا جواب دے نہیں ہوں. ہٹے سامنے سے. وہ غصے سے جوابی کارروائی کر رہی تھی. وہ کیوں لحاظ کرتی؟ ان کا بھائی ہر حد پار کرتا جا رہا تھا. وہ پھر کیوں لحاظ کرتی؟ ہماری پیاری بنو دھیرج سے
سکون سے مانا کہ مصطفیٰ کے لیے تمہارا پرپوزل دیا گیا ہے، مگر یہ ذہن میں کہ صرف پرپوزل دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ شاہ زیب کی زندگی میں تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیاں داخل ہونے لگیں تو پھر ایسے ویسوں کی تو امید ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو انہوں نے گویا اس کی ذات کے پرخچے اڑا دیے۔ عادلہ بھابی پلیز، حد ہوتی ہے اس کسی بات کی، میں ہمیشہ آپ کی تنزیہ جملے برداشت کر لیتی ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی زر خرید ہوں۔ میری اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہے۔ آج تو اس کی گویا برداشت کی ساری حدیں ہی ختم ہو گئی تھی۔ عادلہ نے بہت تعجب سے اسے دیکھا۔ آج وہ بدلی محسوس ہوئی تھی۔ ناقابل فہم ان کے منہ پر 2 ٹوک جواب دیتی، خاص بدلحاظ بھی۔ اور مجھے اپنی اوقات، اپنا مقام بہت اچھی طرح ازبر ہے۔ آپ خدایا بار بار مجھے یہ مت احساس لایا کریں کہ میں اس گھر کے ٹکڑوں پر پڑنے والی 2 ٹکے کی لڑکی ہوں۔ میں جو بھی ہوں مجھے اچھی طرح علم ہے۔ اور اس قدر غصے سے بولی تھی کہ اس کے پیچھے آتے مصطفیٰ کے قدم راہداری میں ہی ٹک گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ شہوار کے الفاظ اور عادلہ بھابی کی موجودگی اسے ایک پل لگا تھا صورتحال سمجھنے میں۔ شہوار اس کی آواز سن رہ گئی تھی، اور پھر احساس سے توہین سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ یعنی یہ شخص سب سن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، وہ بغیر رکے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لپکی تھی۔ عادلہ بھابی کے چہرے پر بڑی فاتحانہ قسم کی تنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس صورتحال پر مصطفیٰ کو پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ شہوار کیوں اتنی تلخ ہو رہی۔ آج کالج میں دونوں کا دن اچھا خاصا خوشگوار گزرا تھا۔ شہوار بہت خوش تھی اور خوشی اس کے چہرے سے صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ انا گاہے بگاہے اسے خوش دیکھ کر مسکراتی رہی تھی۔ آج سارا دن انہیں ایاز عبدالقیوم نظر نہیں آیا تھا۔ ایاز اس کے اعصاب پر مسلسل ایک خوف کی طرح چھایا رہتا تھا، جسے آج نہ دیکھ کر اندر ایک طمانینت کا احساس جاگا تھا۔ آج دونوں کتنے دنوں بعد کینٹین کی طرف آئی تھی۔ یہ جگہ ایاز اور اس کے چیلوں کا مرکز تھی، سو شہوار اس طرف قدم رکھنے سے گریز ہی کرتی تھی۔ دونوں نے کینٹین آ کر گرما گرم سموسوں کے ساتھ چائے کا آرڈر کیا تھا۔ تم سناؤ، احسن بھائی کی شادیوں کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ ماما اور روشنی سب دیکھ رہی ہیں۔ ہاں، چھٹی والے دن روشنی کی ہیلپ میں کر دیتی ہوں تو ماما کو کچھ فری ہینڈ ملتا ہے۔ ڈریسز سارے کے سارے ماما کے بوتیک سے آرڈر پر بنوائے گئے ہیں۔ ہاں، ابھی ویڈنگ ڈریس باقی ہے، باقی تیاریاں بس سو ہیں۔ تبھی کینٹین کا ورکر ان کا آرڈر سرو کر گیا تھا۔ ہیلو، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ انا اور شہوار دونوں نے چونک کر آنے والی ہستی کو دیکھا۔ اچھی خاصی پیاری لڑکی تھی، ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتے ان کے قریب ٹیبل کے پاس کھڑی اجازت طلب کر رہی تھی۔ سوری، آئی ڈونٹ نو ہو آر یو؟ انا نے صاف چٹا چٹ جواب دیا تھا۔ لڑکی مسکرا دی، جبکہ شہوار خاموشی سے لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ کالج میں آج سے پہلے انہوں نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ شفق مرتضیٰ، نیو کمر آف دس کالج، اسلام آباد سے مائیگریٹ ہو کر ادھر آئی ہوں۔ وہ کھڑے کھڑے ہی اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ اصل میں ساری ٹیبلز فل ہیں، چند ایک ہی ہیں جو خالی ہیں۔ میں نے سوچا کہ اکیلے بیٹھنے کی بجائے کیوں نہ کسی کی کمپنی کو انجوائے کر لیا جائے۔ شکل و انداز سے وہ خاصی ماڈرن لگی تھی۔ کمال کی ڈریسنگ اور میک اپ کا ذوق تھا، مگر اس کے برعکس گفتگو بلا کی شائستگی تھی۔ اوکے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں کہیں بھی بیٹھ جاتی ہوں، آپ لوگ انجوائے کریں۔ وہ پلٹی تھی۔ شہوار کو اپنی اور انا کی بد اخلاقی بری لگی تھی۔ سنیں، آپ ہمیں جوائن کر سکتی ہیں، اس کے کہنے پر مسکرا کر بیٹھ گئی تھی۔ تھینکس، انا نے بڑی کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ یہ سموسے لینا۔ شہوار کی اخلاقیات عروج پر تھی۔ انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ وائی ناٹ؟ وہ لڑکی بھی گویا آفر کی منتظر تھی۔ شہوار کی پلیٹ سے سموسہ اٹھا کر آرام سے کھانے لگی۔ آپ دونوں فرینڈز ہیں؟ بڑی بے تکلفی سے پوچھا۔ یس، انا نے سنجیدگی سے کہہ کر اپنی پلیٹ بھی اس کی طرف کھسکا دی تھی۔ تھینکس، مجھے سموسے بہت پسند ہیں۔ انا خاموشی سے چائے کے گھونٹ لیتی اسے دیکھے گئی۔ آپ دونوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ انا کے سنجیدہ چہرے پر ایک مسکراتی نگاہ ڈالتے ہی اس نے پھر شہوار کو دیکھا۔ ہم دونوں فرینڈ ہیں، 4th ایئر میں ہیں۔ میرا نام شہوار سکندر ہے اور یہ انا وقار احمد ہے، شہوار نے سلیقے سے بتایا۔ ویری نائس، آپ دونوں کی طرح نام بھی بہت پیارے ہیں، اس نے برملا تعریف کی تھی۔ آپ کس ایئر میں مائیگریٹ ہو کر آئی ہیں؟ انا کی سنجیدگی میں ذرا فرق نہ آیا۔ میں 2nd ایئر میں مائیگریٹ ہو کر آئی ہوں، آپ مجھ سے 2 سال سینئر ہیں نا، اس نے کہا تو شہوار نے بغور دیکھا۔ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی۔ آپ مائیگریٹ ہو کر یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ ہنس دی۔ مجھے ڈاکٹری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس مارے بندے اس میں داخلہ لیا ہے۔ 2 سال سے 2nd ایئر میں ٹکی ہوئی ہوں۔ فادر کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا ہے تو پوری فیملی کو بھی یہاں شفٹ ہونا پڑا ہے۔ میرے والد میڈیسن کی بہت نامی گرامی شخصیت ہیں۔ وہ لڑکی بڑی باتونی تھی۔ انا نے گھڑی دیکھی اور پھر شہوار کو۔ سر زیدی کا پیریڈ شروع ہو رہا ہے، آج تو پریزنٹیشن ہے نا، اور اس کے بعد ہسپتال کا وزٹ، جنہیں ہال تک پہنچتے ہوئے بھی 5 منٹ لگ جاتے ہیں۔ شہوار بھی گھڑی دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے شفق، ہم چلتے ہیں، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ دونوں اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ می ٹو، دونوں سے اس طرح ہاتھ ملا کر ہال کی طرف آ گئی تھی۔
تمہارا کیا خیال ہے اس لڑکی کے بارے میں؟ کچھ دور آنے کے بعد انا نے پوچھا۔ اچھی ہے؟ اچھی نہیں، خاصی بولڈ، باتونی اور چالاک بھی ہے۔ انا نے منہ بنایا تو شہوار ہنس دی۔ تمہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا، خاصی مشکوک فطرت رکھتی ہو۔ پولیس سے مجھے یاد آیا، کل وہ ایاز کیا بکواس کر رہا تھا مصطفیٰ شاہ زیب علی والے معاملے پر، تم نے بھی ذکر نہیں کیا، کیا اس کے ہاتھ ساتھ گاؤں گئی تھی؟ انا فوراً یاد آنے پر پوچھ رہی تھی۔ ایاز کے ذکر پر شہوار کے اعصاب بڑی بری طرح چرخے تھے۔ خدا کے لیے انا، اگر وہ شخص آج نہیں آیا تو اس کا ذکر کر کے تو موڈ خراب مت کرو۔ اس نے بڑی خفگی سے اسے گھورا تو وہ ہنس دی۔ اوکے، نہیں کرتی اس کا ذکر، مگر یہ مصطفیٰ شاہ زیب علی کا کیا ذکر ہے؟ وہ باز نہ آئی۔ شفق مرتضیٰ، نیو کمر آف دس کالج، اسلام آباد سے مائیگریٹ ہو کر۔ کچھ نہیں، مصطفیٰ مجھے اور آنٹی کو لے کر گاؤں گیا تھا، انکل کا کوئی ضروری کام تھا وہاں، اس سلسلے میں ساتھ ہمیں بھی لے گیا تھا، اس نے مختصر بتایا۔ تم نے پریزنٹیشن ریڈی کر لیا؟ اور سر یوسف والے اسائنمنٹ کا کیا رہا؟ اس نے فوراً بات پلٹی تھی۔ اس کے بعد ہال پہنچنے تک دونوں اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتی رہی تھی۔ لیکچر اور وزٹ کے بعد دونوں اکٹھے ہی گیٹ تک آئی تھی۔ شہوار نے نگاہ دوڑائی، پارکنگ میں اس کی گاڑی نہیں تھی، اس کا مطلب تھا کہ ابھی اسے ڈرائیور لینے نہیں آیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی نگاہ واپس پلٹ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک نہایت وجیہہ، دراز قامت، سوٹڈ بوٹڈ خوش شکل نوجوان پر ٹھہر گئی۔ جوان کے پاس آ کر رکا تھا اور اسے دیکھتے ہی انا گڑبڑائی۔ ارے آپ، السلام علیکم۔ آنے والے نے بڑی گرم جوشی سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے پرشوق نظروں سے اسے دیکھا اور پھر گھبرائی سی انا کو۔ میں تمہیں لینے آیا تھا، وہ انا سے مخاطب تھا۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ آپ نے بھلا کیوں زحمت کی؟ انا کا انداز ہونس ویسا ہی تھا۔ ولید نے اسے گھور کر شہوار کی طرف دیکھا۔ آپ یقیناً شہوار ہیں؟ جی، مگر معذرت چاہتی ہوں، میں شناسائی کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتی۔ آپ کون؟ انا کا ارادہ تعارف کروانے والا قطعی نہ تھا۔ وہ تو آنے والی صورتحال کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ولید اس کو مسلسل نظر انداز کرنے کے بعد اب یہ راستہ اپنا رہا تھا۔ یقیناً اگلا لمحہ اس کے لیے خاصا مشکل تھا۔ ولید ضیاء احمد، انا کا ماموزاد۔ تعارف اتنا مکمل تھا کہ شہوار کو مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ وہ انا کی ساری فیملی سے غائبانہ طور پر متعارف تھی، شاید اسی طرح ولید بھی تھا۔ انداز تو یہی بتا رہا تھا۔ اوہ، کیسے ہیں آپ؟ روشنی کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک، اور روشنی بھی؟ بس پھر اس نے انا کی طرف چہرہ کیا۔ ڈرائیور روشنی کو لے کر پھپھو کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلا ہے، احسن بزی تھا، سو مجھے ہی تمہیں پک کرنے کی زحمت اٹھانا پڑی۔ انا کے گھبرائے انداز کو نظر انداز کرتے اس نے اپنی آمد کی وضاحت کی تھی۔ اوہ، انا نے ایک گہرا سانس لیا۔ کیا خیال ہے چلیں؟ اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر کہا تو وہ چونکہ مسکرا کر سامنے دیکھا تو الجھ گئی۔ پارکنگ میں ایاز عبدالقیوم کی 0 میٹر کڑی تھی۔ وہ آج سارا دن دکھائی نہ دیا تھا، مگر گاڑی موجود تھی۔ اگر اس نے ایک دو بار خود اپنی آنکھوں سے اس گاڑی سے نکلتے نہ دیکھا ہوتا تو اور بات تھی، مگر وہ کالج میں نہیں تھا۔ اب شہوار کو تنہا چھوڑ کر جانے کو اس کا دل نہ چاہ مانا۔ شہوار کا ڈرائیور نہیں آیا، اور وہ بھی ابھی وہ آ جائے تو پھر چلتے ہیں۔ آپ بے شک گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کر لیں، انا کے سنجیدہ انداز پر ولید نے کہا۔ شہوار بھی ہمارے ساتھ آ جائے، ہم ڈراپ کر دیں گے۔ نہیں، میں ویٹ کر لیتی ہوں، آپ دونوں زحمت نہ کریں، ڈرائیور بس آنے ہی والا ہوگا۔ اس نے فوراً انکار کیا۔ ہمیں قطعی کوئی زحمت نہیں ہوگی اگر ہم ڈراپ کر دیں گے، دوسری صورت میں ہم ویٹ کر لیتے ہیں ڈرائیور کے آنے تک۔ ولید نے دونوں کو بغور دیکھا۔ انا کے انداز سے واضح ہو گیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی، اور شہوار ان کے ساتھ۔ اوکے، میں ویٹ کر لیتا ہوں۔ وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ تم نے خواہ مخواہ زحمت دی۔ شہوار کو اچھا نہیں لگا تھا، گیٹ پر کھڑے رہنا بھی مناسب نہ لگا، تو دونوں نے واپس اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ کوئی زحمت نہیں، تم فون کر کے اپنے ڈرائیور کا پتہ کرو اور کہاں ہے اور آ رہا ہے یا نہیں، ورنہ ہم ڈراپ کر دیں گے۔ وہ دونوں واپس اندر چلی آئی۔ بات معقول تھی۔ شہوار نے بیگ سے سیل فون نکالا، کال ملائی جو ڈرائیور نے فوراً پک کی۔ کہاں ہو تم؟ میں کتنی دیر سے گیٹ پر کھڑی ویٹ کر رہی ہوں، کیا ٹائم بھول گیا ہو؟ نہیں بی بی جی، مصطفیٰ صاحب نے فون کر کے اپنے آفس بلا لیا ہے، آپ بس 5 منٹ انتظار کریں، میں پہنچ رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے کیوں بلا لیا تھا؟ اسے حیرت ہوئی۔ بس بی بی جی ویسے ہی بلا لیا تھا، ہدایت دینے کے لیے۔ صاف لگا تھا کہ وہ سٹال گیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فوراً پہنچو، اس نے تحکم بھرے انداز میں کہتے کال ڈراپ کر دی۔ 5 منٹ میں پہنچنے کا کہہ رہا ہے، انا کو بتا کر اس نے موبائل فون بیگ میں ڈال دیا تھا۔ ہاں تو اب فرمائیے انا وقار احمد صاحبہ، اتنے دنوں تک آپ مجھ سے چھپنے کی ناکام سی کوشش کے پیچھے کیا وجہ کار فرماتی؟ شہوار کو رخصت کرنے کے بعد خود بھی گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ گاڑی جیسے ہی کالج کی حدود سے باہر نکلی، اس نے براہ راست اسے سوال کیا۔ انا اس جملے پر سٹ پٹا کر رہ گئی۔ کوئی وجہ نہیں، اور میں کیوں بھلا چھپنے لگی؟ بس اسٹڈی میں بزی تھی۔ ہاں تو یہی سوچ کر میں حیران ہوتا رہا، تم ٹارزن کی جانشین، بھلا کیوں مجھ سے ڈر کر چھپنے لگی؟ پچھلے دنوں کوئی مسئلہ تو رہا ہوگا جو مجھ سے پہلو تہی کرنے کا سبب بنا ہوگا۔ میں سوچ کر الجھا
کہ میں نے تمہیں کبھی ماضی میں ایسا کیا ادھار دے کر رکھا ہے جس کا تقاضا اب میری طرف سے ہو رہا ہے اور تم دینے کی اہلیت نہیں رکھتی، اور شاید یہی بات مجھ سے چھپنے کی وجہ بن رہی ہے۔ بڑے سباؤ اور ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں وہ طنز کر رہا تھا۔ انا نے ہونٹ دانت تلے دبا کر کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ بڑی سبک خرامی اور محتاط روی سے ڈرائیونگ کی طرف متوجہ تھا۔ خوبصورت مردانہ خندوخال میں طنز کی آمیزش تھی۔ اس کے گہرے سیاہ جال اس کی کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ مضبوط ہاتھ کی گرفت اسٹیئرنگ پر تھی۔ گندمی خوبصورت ہاتھوں کی رگیں نمایاں تھی۔ یہ ہاتھ کسی کے گرد تحفظ کا حصار باندھتے کیسے لگتے ہوں گے؟ اس کے اندر کی شرید دھڑتی نے بھونچال پیدا کر دیا تھا۔ گہری مقناطیسی آنکھیں اپنے اندر عجیب مقناطیسیت لیے ہوئی تھی۔ اسے لگا یہ مقناطیسیت اسے اپنی طرف شدت سے کھینچ رہی ہے۔ خوبصورت بھرپور چہرے کی سرخی بہت نمایاں تھی۔ انا کو اپنا دل اپنی کنپٹیوں میں دھڑتا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں وہ اس شخص کے سامنے اس قدر بے بس ہو جاتی تھی۔ ہے آپ کے پاس میرے اس سوال کا جواب محترمہ انا وقار صاحبہ؟ وہی ٹھنڈا میٹھا انداز جو اس کے اعصاب کو عجب خود فراموشی کی کیفیت میں جکڑ لیتا تھا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے اپنے اعصاب پر قابو پانا چاہا۔ بیوقوف نہیں ہوں میں، اور نہ ہی مجھے اول فول بکنے کی عادت ہے۔ اس نے برا مناتے ہوئے اسے گھورا تو وہ بے اختیار انا کی ہنسی بکھر گئی۔ مائی گاڈ، میں کب آپ کو بیوقوف کہہ رہی ہوں؟ ماشاء اللہ آپ تو خاصے لائق فائق سمجھدار ہیں۔ آخر میں شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے بنا کسی اس کی طرف دیکھے گاڑی ایک مشہور و معروف ہوٹل کی پارکنگ کی طرف موڑ لی۔ خیریت، ادھر کیوں چلے آئے؟ گھر نہیں جانا کیا؟ محترمہ میرا موڈ کسی بہت اچھی جگہ بیٹھ کر پیٹ پوجا کرنے کا ہو رہا ہے۔ گاڑی پارک کر کے اس نے چابی کھینچی۔ مگر گھر جا کر بھی تو لنچ کر سکتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا جھٹکی۔ گھر میں آپ شاید بھول رہی ہیں کہ سغرا کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ پھوپھو اور روشنی شاپنگ کے لیے گئی ہوئی ہیں، مگر کھانے کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ تو تیار کیا ہوگا نا۔ احسن بھائی، ضیاء ماموں اور پاپا کے علاوہ یہ پہلا اتفاق تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ کسی جگہ کھانا کھانے آنے والی تھی، اس لیے ولید سے لاکھ انسیت و لگاؤ سے ہی مگر وہ جھجک سی گئی تھی۔ نو مور ایکسکیوزز، پلیز کم ان۔ وہ اتر گیا تو وہ اپنا بیگ سنبھالتی کتابیں اور فائلز پچھلی سیٹ پر رکھ کر نکل آئی تھی۔ قدرے پرسکون گوشے میں ٹیبل سلیکٹ کر کے ولید نے اس کے لیے چیئر کھینچ کر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ آج آفس میں کرنے کا کوئی کام نہیں تھا، لگتا ہے بہت فارغ ہو کر آئے ہیں۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے ماحول کمفرٹیبل محسوس کر کے وہ بھی ذرا پرسکون ہوئی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اتنا فارغ تو میں قطعی نہیں ہوں۔ ہزاروں کام توجہ کے منتظر تھے، مگر ذرا تمہاری برین واشنگ کا کام زیادہ اہم تھا، سو سب چھوڑ کر صرف اس کا ایک کام کے لیے ہی آنا پڑا ہے۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ بولا میری برین واشنگ کیوں کریں گے؟ اس کے سنجیدہ انداز پر فوراً برا مناتے اس نے مینیو کارڈ تھام کر کھول لیا تھا۔ ولید نے بغور دیکھا، چادر میں بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑیستی وہ خاصی لاپرواہ سی لگی۔ ولید نے بھی کارڈ کھول کر مینیو کا جائزہ لیا۔ کیا کھاؤ گی؟ اس نے ایک سرسری نظر کارڈ پر ڈالتے اس سے پوچھا تو وہ کارڈ بند کر کے کندھے چکا گئی۔ آپ لنچ کرا رہے ہیں، آپ کی مرضی، جو مرضی کھلا دیں۔ ویٹر، ولید کے اشارے پر ویٹر فوراً حاضر ہوا تھا۔ ولید نے آرڈر نوٹ کرواتے اس سے پوچھا، چکن چیز کھا لو گی نا؟ انا نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مزید ایک اور آئٹم لکھوانے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں اب اسٹارٹ ہو جاؤ، کھانا سرو ہونے تک تم اپنی بات آرام سے کر سکتی ہو۔ یاد رکھنا مجھے ٹالنے کی کوشش کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ تمہیں میری ناراضگی کا اندازہ ہے اور نہ ہی میری مستقل مزاجی کا۔ میں جس بات کو پر ایک دفعہ اڑ جاتا ہوں تو منوائے بغیر چھوڑتا نہیں۔ انا نے بڑی بے بسی و بیچارگی سے اسے دیکھا۔ اسے رہ کر ان لمحوں پر افسوس ہوا جب اپنے احساسات و جذبات پر کنٹرول کھو کر اس شخص کے سامنے ترش ہو گئی تھی۔ وہ اس شخص کو بتاتی بھی تو کیا، وہ تو خود بھی بے خبر تھی کہ وہ کیسے سرد جنگ کا شکار ہے۔ اس کے احساسات و جذبات کس انتشار کی ضد پر ہیں۔ ایک معمولی سی بات تھی، بس شہوار سے متعلق معمولی سا ڈپریشن تھا۔ ریلی آپ بار بار ایک ہی بات کر کے مجھے ٹارچر مت کریں، سنجیدگی سے کہتی وہ گلاس وال سے باہر دیکھنے لگی۔ شہوار سے متعلق ڈپریشن تھا تو بھی بتا دو، وجہ کیا ہے؟ اس کی سنجیدگی میں سر سے منہ فرق نہ آیا تو وہ ایک دم جھنجھا گئی۔ اب کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں جیسا مرضی ریئیکٹ کروں، آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہی نا۔ اور پھر شہوار میری دوست ہے، دوستوں کی 100 باتیں ہوتی ہیں، ہر بات بتانے والی تھوڑی ہوتی ہے۔ جھنجھلا کر کہتے آخر میں وہ خاصی سخت ہو گئی تھی۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک دم ہائپر ہونے کی آخر وجہ کیا؟ کوئی تو ہے، کوئی بھی انسان بغیر کسی وجہ کی ڈپریشن کا شکار ہونے سے رہا۔ وال کی کھال اتارنا تو کوئی آپ سے سیکھے، بس کوئی وجہ نہیں، اور یہ قیامت تک طے ہے کہ اگر معقول وجہ ہوتی بھی تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتی۔ اس نے کافی روکھے پن کا مظاہرہ کیا۔ وہ خاصی دیر تک بغور دیکھتا رہا۔ ہیلو، مجھ سے نہ صحیح روشنی، چلو مجھ سے نہ صحیح روشنی سے تو ذکر کر ہی سکتی ہو نا؟ ہاں ضرور،
اگر واقعہ کوئی وجہ ہوئی تو وہ مشکل اپنے مزاج اور لہجے پر قابو پاتے اس شخص سے مسلسل ہونے والی بحث کو تحمل سے سہ جانے پر مجبور تھی، ورنہ ضبط تو بار بار جواب دے رہا تھا، پلیز اب اس ٹاپک پر مزید ایک لفظ بھی نہ کہیے گا، اتنا مسحور کن ماحول ہے، آپ نے یہی بور ٹاپک ڈسکس کرنا ہے تو میں 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر اٹھ کر چلی جاؤں گی، چٹکتے لب و لہجے کہتے اس نے وارننگ دی تھی۔ لہجہ و انداز کا سنجیدہ تھا۔ ولید نے بغور دیکھا اور پھر اعصاب کو ڈھیلے انداز میں کرسی پر چھوڑ دیا۔ اوکے، پھر ہنس دیا۔ خیر، اس وقت اس قدر خوبصورت ماحول میں کہنے کو اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر ماحول انسان کو اتنا ٹریپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ مجھ جیسے خشک بورنگ مزاج کے حامل انسان کے منہ سے تم جیسی حسین خاتون سے کوئی لطیف بات کرنے کے لیے الفاظ جاری ہو جائیں گے۔ ویسے اس مسحور کن ماحول میں اس بور ٹاپک کے علاوہ آپ محترمہ اور کیا سننا پسند کریں گے؟ بظاہر بڑی سنجیدگی میں بڑی غیر سنجیدہ بات سن کر انا وقار احمد کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا اور اس کی گھنی دلکش پلکوں کی جھالر خود بخود لرزنے لگی۔ آپ بھی بس، میں نے تو یوں ہی بات کہہ دی تھی، اس نے اپنی بکتی ہتھیلیوں کو باہم جکڑا۔ یوں ہی تو خیر کوئی بات نہیں ہوتی، تم نے کبھی آج تک کسی عمارت کو یوں ہی بغیر پلر کے کھڑے ہوئے دیکھا ہے؟ انگریزوں کے ساتھ ایک طویل زندگی گزاری ہے، بڑی لاجیکل تھنکنگ کا مالک ہوں، تم لاکھ مجھے بنانے کی کوشش کرو گی مگر بننے والا میں بھی نہیں ہوں۔ ولید کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ کا رقص بڑا دل موہ لینے والا تھا۔ انا کو اپنے کمزور اعصاب پر قابو رکھنا مشکل ہونے لگا، اس شخص کی مسکراہٹ کتنی جاندار اور دل موہ لینے کی والی تھی۔ ویٹر کھانا سرو کرنے لگا تو دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، اور اس خاموشی میں وہ غیر محسوس انداز میں اس شخص کے دلکش چہرے کو تکتی رہی۔ کھانا شروع کرو؟ اور اسے اپنی ہی کسی سوچ میں مگن دیکھ کر ولید نے ٹوکا تو وہ جھنجھلا کر خود کو سرزش کرتے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایک بات کہوں علی، اس کی ذہنی روح بھٹک چکی تھی، اب اس کی ساری توجہ گاہے بگاہے خاموشی سے کھانا کھاتے ولید کی طرف تھی۔ مصروف انداز میں اسے دیکھا، اس کے چہرے کی سرخی مانند پڑ گئی۔ یہ شخص ایک نگاہ ڈالتا ہے تو اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہوتا ہے، اور اگر کسی دن اس نے نظر بھر کر دیکھنے کی جرت کر لی تو میں تو مر ہی جاؤں گی۔ اس نے اس کی سوالیہ نگاہوں میں دیکھا۔ آپ کو اپنی زندگی میں آج تک کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جسے دیکھ کر بے اختیار دل نے چاہا ہو کہ کاش اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع مل جائے؟ بڑے دھیمے اور رکے لہجے میں وہ پوچھ رہی تھی۔ بظاہر وہ کھانا کھا رہی تھی مگر مکمل توجہ اس کی طرف تھی۔ جس نے اسی سوال پر بڑا حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ اس احمقانہ سوال کا مطلب؟ انا کو اپنا چہرہ بے تاثر رکھنا بڑا مشکل ہو گیا، وہ لب بھینچ گئی۔ وہ اس وقت حیرت سے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ انا کو لگ رہا تھا کہ اس کے وجود سے بس جان نکلنے والی ہے۔ بس یوں ہی آپ کو دیکھ کر پہلا خیال تو یہی آتا ہے کہ نہ جانے کتنی مرتی ہوں گی۔ ویسے بھی سنا ہے فارنر لڑکیاں ایشیائی مردوں کے حسن و جمال پر بہت مرتی ہیں، دیوانی ہیں۔ اپنے آپ کو بحال کرتے اس نے دل کی بات کہہ دی تھی۔ اس قدر مسحور کن ماحول میں ایسی بچکانہ بات ولید کا کہکا بھی ساختہ جاندار تھا۔ او مائی گاڈ، زبردست، یعنی سیدھے لفظوں میں تم میری وجاہت و حسن کی برملا تعریف کر رہی ہو۔ پانی کا گھونٹ بھرتے اس نے چھیڑا تو وہ برا مان کر چہرہ جھکا گئی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے سیدھے لفظوں میں جواب نہیں دینا تو مذاق بھی مت اڑائیں۔ اسے حقیقتاً اس کا مذاق اڑانا بہت برا لگا۔ ہزاروں مرتی تھی مگر کیا کریں، ہمارے والد صاحب نے ہمارے ذہن میں ایک بات ڈال دی تھی، بیٹا باہر جاتے ہوئے آنکھیں اور دل گھر پر رکھ جانا۔ غیر سنجیدہ سے کہے جملے کو سنتے ہوئے انا کا سارا وجود کان بن گیا تھا۔ کیا آپ کو کبھی کوئی پسند نہ آئی؟ نہ جانے اسے اتنی دلچسپی کیوں تھی جاننے کی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، بہت سو نے پیش قدمی بھی کی، کچھ بہت اچھی بھی لگی، مگر واری قسمت، بابا صاحب کے نام کے قائم کیے گئے اصول بہت سخت تھے، اگر کہیں دل ٹکا بھی تو لگانے کی نوبت نہ آئی۔ انداز ہونس غیر سنجیدہ تھا۔ انا مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی۔ کیوں؟ بہت سنجیدگی سے پوچھا تھا، جیسے دنیا جہان میں اس سے اہم ٹاپک کوئی نہ ہو۔ اگر ادھر دل لگا آتے تو ادھر جھک مارتے۔ مادام بابا نے صاف واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ بہو ان کی پسند اور معیار کی ہوگی اور خود منتخب کریں گے۔ بابا کی وارننگ نے سب خواب ملیا میٹ کر دی۔ انداز ایسا تھا کہ وہ بھی بے اختیار ہنس دی۔ کیا وہ بہت خوبصورت اور پیاری تھی؟ اس کے لہجے میں بے پناہ اشتیاق تھا۔ ولید نے گھورا، کیوں؟ تم نے اس کے حسن کے متعلق قصیدہ لکھنا ہے؟ کھانا کھا لیا ہے تو فٹافٹ اٹھو۔ انا نے منہ بنا کر سر جھکا لیا۔ اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کرتے ہی وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔